کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے شو میں ویلکم کہیں گے۔ اسلام کے نظام طہارت اور پاکیزگی کی جامعیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور طہارت فکر و عمل پہ قرآن و حدیث سے کس طرح سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ ماہ سیام کے حسنات و برکات اللہ کی توفیق اور کرم سے سارے اہل ایمان جو ہیں، اہل اسلام جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، اور میں نیشنل ریڈیو قطر اور اس کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اصلاح احوال کے حوالے سے وہ ساری باقی برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، ساتھ دین کی تفہیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دیگر معاملات کی بہتری اور اصلاح کے لیے بھی یہ قیمتی وقت جو ہے، تو یہ وقت جو دین کو سیکھنے میں صرف ہوتا ہے۔ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے کسی ایک مسئلے کو سمجھنا یا ایک لمحہ صرف کرنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور بعض جگہوں پہ فرمایا کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ تفہیم دین کو جب انسان سمجھیں گے، سیکھیں گے، یہ علم حاصل ہوگا، پھر اس کے ساتھ عمل ہوگا، پھر اخلاص آئے گا، تو یہ بظاہر چھوٹی چیز ہماری جو گھنٹے کی ایک جو نشست ہے، وہ مجھے کچھ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے کہ حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے، حقیقت میں وہی سرمایہ عمر گرامی ہے جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے۔ تو جو امور خیر میں وقت صرف ہوا، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور وہ حسنات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ہی پہلا سوال آج کے ٹاپک کا ہمارا وہ یہ کہ طہارت و پاکیزگی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت و فضیلت کیسے بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع بہت ہی ایک بنیادی موضوع ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے سمجھنا تو یہ فرض عین ہے، لازمی ہے، انیویٹیبل ہے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے اور زندگی کے ہر درجے میں طہارت و پاکیزگی جو ہے، اس کو دنیا کا ہر مذہب، بلکہ ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی اور ہر تہذیب و ثقافت کے اندر اس کو ہمیشہ سے ایک مرکزی حیثیت رہی ہے۔ لیکن یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ اس نے طہارت اور پاکیزگی کو صرف جسم اور ظاہر اور باطن کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ منسوب نہیں کیا، بلکہ اس کو عبادت بنا دیا، بلکہ یہاں تک کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ دیکھو بھائی، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے رہے ہو، اللہ کا کلام قرآن مقدس پڑھنے لگے ہو، تو پہلے اپنی طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو۔ تو اسلام کے اندر جتنے اعمال ہیں، آپ دیکھیں، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کیا ہو، اگر غسل نہیں تو غسل کیا ہو۔ تو نماز کے لیے احرام باندھنے لگے ہیں، جسم و لباس پاک کرو، خانہ کعبہ میں جانے لگے ہیں، طواف کرنے لگے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ حاصل قیاس ہر اعتبار سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے، وہ یحب المتطہرین،
اور متطہرین سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا متطہر۔ طاہر کہتے ہیں جو بہت پاک صاف رہنے والا ہے، اور متطہر اس کی بھی آگے سپرلیٹو ڈگری کہ جو پاک صاف رہنے میں مبالغے کی حد تک اہتمام کرتا ہے، تو وہ متطہر۔ اللہ نے طاہرین سے بھی پیار ہے، لیکن متطہرین کا یہ ڈیمانڈ کی کہ جو بہت پاک صاف رہنے کے لیے مبالغہ امیزی سے کام لیتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت مسواک بھی فرماتے، اور بعض کا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لگتا کہ جیسے سرکار نے ہر وقت مسواک ہی کرتے رہنا ہے، اپنے ہاتھ پلے بھی رکھتے، اپنے ساتھ بھی رکھتے، بلکہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، آپ کے وہ آخری بستر مرگ پہ تھے، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ مسواک لاؤ، تو وہ مسواک ذرا سخت تھی، تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو کہا کہ یہ میرے لیے ذرا اس کو نرم کرو۔ انہوں نے پھر منہ میں لے کے اچھی طرح چبا کے تو نرم کر کے سرکار کو دی، تو آپ نے اسی طرح منہ میں ڈال کے مسواک فرمائی، اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ الطہور شطر الایمان۔ سن لو بھائی، یہ طہور جو ہے، طہارت اور پاکیزگی جو ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی النظافہ، اللہ نے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ نظافت پہ رکھی ہے، طہارت پاکیزگی پہ رکھی، بلکہ آپ کو تو اللہ نے ڈیوٹی بھی تفویض فرمائی تھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ سورۃ الجمعہ کی 2 نمبر آیت جو ہے کہ وہ ذات جس نے اپنا رسول بھیجا امیین کے اندر، اور جو انہی میں سے ہے، اور ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی پاکیزگی کا، تزکیے کا اہتمام کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مناسب رسالت تھے، رسالت کے منصب تھے، ان میں ایک ڈیوٹی صحابہ کے قلب اور روح کو پاک کرنا بھی تھا، جسم کے ساتھ ساتھ۔ بلکہ ایک موقع پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ موجود تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ بھئی آج کل کون سا ایسا تو خاص نیکی کا کام کرتے ہو کہ اللہ کریم نام لے لے کے تمہیں سلام بھیجتا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور کوئی یاد نہیں آ رہا کوئی خاص۔ البتہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور جب سے آپ نے ہمیں فرمایا کہ خوب طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، تو ہم اس پہ مبالغہ میزی کرتے ہیں۔ پہلے ہم رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ مٹی کے ڈیلے استعمال کرتے تھے، اب جو ہے ہم مٹی کے ڈیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ بھرپور قسم کی ہمیں جو ہے وہ طہارت حاصل ہو۔ تو فرمایا ہاں بس یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے اور زیادہ محبت کر رہا ہے، اور نام لے لے کے وہ تمہیں جو ہے سلام بھیج رہا ہے۔ تو دیکھو یہ ایک بظاہر خالص ایک دنیاوی عمل ہے کہ ریسٹ روم میں گئے، واش روم میں گئے، باتھ روم میں گئے، اور ایک بظاہر ایک طبی انسان کی ایک ضرورت ہے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا، لیکن اگر وہ بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ہوگا اور اخلاص نیت سے ہوگا کہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے آپ اندر گئے اور شرعی طریقے سے سارا وہ طہارت پاکیزگی کا عمل ہوا، اور غفرانک الیک المصیر پڑھتے ہوئے دایاں پاؤں بائیں نکال کے پہلے پھر بایاں تشریف لائے ہیں، تو اب یہ جو وقت گزرا شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی عبادت، اور بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اے بلال اس تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ نام لے کے تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ خالص دنیاوی احکام جو ہے، چلو نماز ہے، تلاوت ہے، حج ہے، باقی عمرے ہیں، حرمین شریفین کی حاضری ہیں، بہت سے امور خیر ہیں، تو اس میں طہارت تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ دنیاوی امور میں بھی فرمایا کھانا کھانے لگے ہو پہلے ہاتھ دھو اچھے طریقے سے، ہاتھ دھو کے پانی جو ہے بے شک وہ قطرے گرتے رہیں، اب تم نے اس کو مستعمل نہیں بنانا، ٹاول سے صاف نہیں کرنا، بلکہ انہی ہاتھوں سے تم نے کھانا شروع کر دینا ہے۔
جب کھانا کھا چکو سنت طریقے سے بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد پھر ہاتھ دھوو، اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد پھر کپڑے سے خشک کرو، تاکہ وہ جس وقت ابھی کھانا کھانا ہے اگر ٹاول سے صاف کیا ہو سکتا ہے کوئی ٹاول کے اوپر کچھ ایسے جراثیم لگے ہوں، تو فرمایا نہیں ابھی نہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر تم بے شک صاف کر لو۔ تو یعنی اس قدر مائنیوٹلی روٹی پانی کھانا بھی وہ حضرت خواجہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری کوئی طریقت کی منزل رک گئی، میں نے کافی چلے بھی کیے، عبادتیں بھی کی، توبہ استغفار بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ عمل سرے نہ چڑھا یا رکاوٹ دور نہ ہوئی۔ تو ایک دن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ پانی پیتے تھے، ایک تو پانی کی ڈیفینیشن بے رنگ ہو، بے بو ہو، بے ذائقہ ہو، بیٹھ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے 3 گھونٹ کر کے جو بھی اس کے آداب ہیں وہ پیش نظر رکھ کے فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا چھوٹا سا عمل تھا جس میں تھوڑی سی کمی تھی، تو میں نے سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی کا گلاس پیا، تو پانی کا آخری قطرہ حلق میں جانے کی دیر تھی، میری طریقت کی منزل بھی وہ اللہ نے طے کر دی۔ تو گویا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ سراپا خیر ہی خیر ہے، اور اس کے اہتمام کرنے کا اللہ کے نبی نے بار بار حکم دیا، طہور و شطر الایمان، اور اس کو نصف ایمان جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ جی، تو لسنرز ہم نے ابھی یہ طہارت کا طریقہ جانا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیں گے، پہلا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے اصلاح احوال، اور ہم طہارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسلام کی نظام طہارت کی جو ہمگیریت ہے اور جامعیت کے اہم پہلوؤں کو ایک مسلمان اپنی زندگی میں کس طرح سے نافذ العمل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب ہم نے طہارت کا مسئلہ سمجھ لیا تو اس کے لیے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو طہارت کا مطلب ہے نجاست کا نہ ہونا، گندگی کا نہ ہونا۔ جب انسان ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، پاک اور صاف بھی ہے۔ تو ہمیں طہارت کے حقیقی لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں طہارت کے جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نجاست کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے کے واسطے تمام پاک اشیاء، ہر طرح سے صاف ستھری اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور ان پر جو ناپاک چیزیں ہیں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ تو گویا کہ یہ نجاست جو ہے اس کے نہ ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ جس طرح جب انسان کے پاس رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے زحمت نہیں، جب اس کے پاس صحت ہے تو مطلب بیماری نہیں، جب ایمان ہے تو مطلب کفر نہیں، جب توحید ہے تو مطلب ہے شرک نہیں۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرک کو سمجھنا پڑے گا کہ شرک سے بچیں، توحید ہے۔ ہمیں ناپاکی پاک ہونا ہے تو ناپاکی کو سمجھنا پڑے گا، ناپاکی سے بچیں تو پھر آپ پاک ہوں گے۔ ہم نے تجارت کے حقیقی فیض کو حاصل کرنا ہے تو سود سے اور ناپاک ذرائع سے بچے۔ جب تک یہ نہیں پتا کہ کون کون سے حرام ذرائع ہے تو ان سے بچیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا رزق پاک ہوگا۔ تو اسی طرح نجاست جو ہے وہ 2 قسم کی ہے شریعت کے اندر، ایک کو نجاست حقیقی کہتے ہیں اور ایک کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی وہ ہے کہ ایسی نجاست اور ایسی گندگی جو نظر آ رہی ہے کہ انسان کے لباس کے اوپر ہے، جسم کے اوپر ہے، یا جہاں نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہو وہاں گندگی اور غلاظت ہے۔ تو ہر قسم کی ظاہری نجاست جو گندگی جس کو شریعت نے نجاست کہی، وہ فضلہ ہے، وہ پیشاب ہے، شراب ہے، خون ہے، یا دیگر گندگی اور غلاظت کی کوئی چیز ہے جس کو شریعت نے ناپاک کہا، تو اس سے اپنے جسم کو، کپڑوں کو یعنی لباس کو اور جگہ کو، بستر کو، گھر بار کو پاک اور صاف رکھنا، یہ نجاست
حقیقی جو ہے نجاست حقیقی ہے، یہ اصلی نجاست. دوسری نجاست حکمی جو ہے ایسی نجاست ہے کہ شریعت کی روح میں انسان نجس ہے، پلید ہے، اور وہ کیا ہے کہ بے وضو ہونا. نجاست جو حقیقی کے لیے بعض کا نجاست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جو بہت زیادہ نجاست ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے، اور ہلکی قسم کی ہو جس طرح بارش کا پانی یا بعض کا اس میں وہ زمین سے ٹکرا کے کپڑوں تک آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری ہے. اب نجاست حکمی جو ہے، حکم یہ ہے، شریعت نے یہ کہا ہے، یا غیر حقیقی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ تم پاک نہیں ہو. تو اس میں ایک حدث اکبر ہے، ایک حدث اصغر ہے. یعنی اگر کسی پہ غسل واجب ہے جو شرعی ضرورت ہے تو اس کو اس سے پاک ہونا یہ حدث اکبر سے پاک ہونا ہے. اور حدث اصغر یہ ہے کہ انسان بے وضو ہے، کا وضو نہیں ہے، اسے نماز پڑھنی ہے، اس نے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہے، اس نے طواف کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے وضو کرے. اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. تو وضو کرنا ضروری ہے. تو گویا کہ انسان جس وقت کہا جاتا ہے یہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس نے نجاست حقیقی کے تقاضے بھی پورے کیے، اس سے پاک ہوا، اور نجاست حکمی جو ہے اس کے تقاضے بھی پورے کیے، اس سے بھی پاک ہوا. اب شریعت کی روح سے وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، وہ عبادات جو ہے وہ بجا لانے کا حقدار ہے. اب دوسری جو بات آپ نے اس کے ساتھ بیان پوچھی ہے کہ اسلام نے جو ہماگیر ایک ہمیں طہارت کا تصور دیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک صاف کر لے، غسل کر لے، مسواک کر لی، ٹوتھ پیسٹ کر لیا، خوشبو لگا لی تو اب جی پاک اور صاف ہے. نہیں، اسلام ایک دین فطرت ہے، وہ بندہ مومن کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کرنا چاہتا ہے. مثلا قرآن نے کہا کہ انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرکین ہے وہ نجس ہے. اب یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نہائے ہوئے نہیں ہیں، یا ان کو صابن نہیں ملتا، یا شیمپو اچھا نہیں انہوں نے استعمال کیا، یا ان کے پاس جو ہے وہ صاف ستھرے مکان نہیں ہے. بلکہ بظاہر تو دیکھا جائے بعض غیر مسلم جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے واش روموں کی اتنی زبردست جو ہے وہ صفائی ستھرائی رکھتے ہیں، تو شاید ہمارے بیڈ رومز کی بات کرتے اور کچنوں کی بھی اتنی اچھی صفائی نہیں ہوتی، جو لاپرواہی کر جاتی ہے. تو شریعت نے کہا نہیں وہ نجس ہے. تو اس کا مطلب وہ کون سی نجاست ہے جس کے وہ مرتکب ہیں؟ تو وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو وہ شرک ہے جو جس کو قرآن نے کہا یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ جس کو چاہے گا جو غلطیاں کوتاہیاں اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن وہ مشرک کو کسی صورت نہیں بخشے گا. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کی فکر پلید ہے، اس کا قلب پلید ہے، اگر اس کا عقیدہ پاک نہیں، اگر اس کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی روح سے وہ بھی ایک نجاست ہے. سرکار نے فرمایا نا جب انسان ایک گناہ کرے تو سینے پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، یا بار بار کرتا چلا جائے تو دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہیں، بیمار ہیں، ان کے دل پلید ہو چکے ہیں، زیغ لگ چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے. اور اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ جس سے پہلے ہمیں موقع پہ عرض کیا تو وہ سچی توبہ ہے کہ وہ ایمان کا راستہ اختیار کریں. پھر قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ سن لو کہ بے شک وہ لوگ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اگر حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی چاہتے ہو تو ایمان کی دولت حاصل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے وہ اعمال صالحہ بجا لائے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شرکیہ عقائد، شرکیہ نظریات جو ہے وہ چاہے شرک فی ذات ہو، شرک فی صفات ہو، یا شرک فی الحقوق ہو،
اس سے اپنا دامن پاک کرنا. یہ سورۃ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو یہ سورۃ اخلاص یعنی جو انسان کو خلوص عطا کرتی ہے، قلب کی پاکیزگی عطا کرتی ہے. تو سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ طہارت فکر ہے کہ انسان اپنی سوچ کو، اپنے عقیدے کو، اپنی نیت کو، ان کو پاک اور صاف کرے. مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی پور سیدہ شریف کے جو بزرگ ہیں پی جماعت علی شاہ مقدس علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں وہ ایک دفعہ ایک سکھ آیا تو اس نے کہا جناب آپ نے کہا تھا کہ جو سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اور جو سورۃ علم نشرہ پڑھتا ہے تو وہ ثواب ملتا ہے، جو فلاں وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کا قلب اور روح پاک ہوتے ہیں. تو میں تو 2 مہینے ہو گئے، میں نے بڑی محنت سے ان کو کہیں سے سیکھا، یاد کیا اور بڑا ورد کیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں تو آپ کی سورۃ یاسین، آپ کے معوذتین اور آپ کے سورہ علم نشرہ، سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے وہ کھپ گیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا سردار جی آپ کو سورۃ یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ آپ معوذتین پڑھیں اور نہ دیگر جو اوراد و وظائف کریں، آپ ان سب کو چھوڑ دیں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. آپ کو کلمہ طیبہ کی ضرورت ہے. من قال لا الہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ. سرکار نے فرمایا جس نے کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ضرورت ہے پہلے طہارت فکر ہو، پھر اس کے ساتھ دوسرے نمبر طہارت اخلاق ہو، انسان کا اخلاق بھی پاک ہو. یہ نہیں کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب it is more than sufficient. no. اب جو ہے اس کو امانت کا راستہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانتہ لا دین لمن لا عہد لہ. سن لو، جو کلمہ پڑھے لیکن ایمانداری سے زندگی نہیں گزارتا، بددیانتی کرتا ہے، خیانتیں کرتا ہے، دیانت نہیں ہو، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں. اور جو وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام طہارت فکر کے ساتھ ساتھ طہارت اخلاق جو ہے امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، عبادت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے، شرم و حیا ہے، قلب و نظر ہے، ماں باپ کے ساتھ بلائی ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضور بنیادی کون کون سے حقوق بنیں گے؟ فرمایا کہ المومن للمومن 6 خصال ہیں، 6 بنیادی حقوق ہے کم از کم ہر مسلمان کے. وہ سلام کرے تو جواب دو، اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہہ کے جواب دو، اور اگر وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، اور اگر جو ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں جاؤ، اگر کوئی تمہیں دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کرو، اور 6 نمبر پر تم جو ہے وہ اس کی خیر خواہی کے در پہ رہو، چاہے موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کی غیبتیں نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ، اس کا ناجائز مال نہ کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اور ان کو حکام کے پاس لے جا کر اور ان کے مال کا حصہ بٹورنے کی کوشش نہ کرو. گویا کہ حسن اخلاق جو ہے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اعمال میں، وہ تمہاری نماز نہیں، تمہارا روزہ نہیں، تمہارا حج نہیں، تمہاری زکاتیں نہیں ہیں، وہ تمہارے باقی صدقات و خیرات نہیں ہیں. سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. تم نے کسی کو سلام کر دیا، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، کسی بیمار کی تیمارداری کر دی، بلکہ فرمایا کہ کسی انسان کی مدد کے لیے تم چند قدم چل کے اگر اس کے ساتھ جاتے ہو تو سن لو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم میرے ساتھ کعبہ میں 2 مہینے اعتکاف بیٹھے ہو. یعنی اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. کسی غمزدہ کی مدد کرنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس. فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں پہ رحم نہیں کرتا. تو پہلے طہارت فکر،
پھر طہارت اخلاق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طہارت جسم ہے، جسم کو پاک رکھنا، جسم کے طہارت، ناخن تراشنا، کانوں کو صاف رکھنا، ناک کو صاف رکھنا، جو جسم پہ غیر ضروری بال ہیں ان کو بروقت صاف کرنا، اور اچھی طرح طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا، جو جسم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اور ان کو نجاست سے بچانا، اپنے کپڑے پاک رکھنا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، حضور کو حکم تھا کہ اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھیں۔ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، مسجد میں آ رہے ہو تو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ لباس بھی پاک رکھو۔ سرکار کے پاس جمعہ پڑھنے کچھ لوگ آئے تو وہ غسل نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کاش جمعے کا دن تم غسل کر کے آتے، صاف ستھرا کپڑے پہن کے آتے۔ نمازیوں کو بھی تسکین ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری مسجد میں جب تم آتے ہو تو کچا پیاز کھا کے، مولیاں کھا کے، جس سے منہ سے بدبو پیدا ہو اس سے پرہیز کرو۔ السواک والتطر من سنن الانبیاء، فرمایا مسواک کرنا اور خوشبو لگانا یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ تو لباس بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور مکان بھی، جگہ بھی جہاں نماز پڑھ دیں۔ معذرت کے ساتھ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو سب سے گندی چیز ہوتی ہے وہ مصلی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، اور جہاں پیشانی رکھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہوتا ہے وہ شاید سب سے گندا ہوتا ہے، تیل لگ کے، تو ان کو دھونے کا بھی کوئی اہتمام نہیں۔ تو ہمیں یہ ہمارا جہد جو اسلام کا تصور طہارت اور پاکیزگی ہے اس کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت خوب، اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ کس طرح سے ممکن ہوگا، جیسے کہ اپنے مصلی کی بات کی ہے، جا نماز کی بات کی ہے، تو یہ واقعی کچھ کوتاہیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنا مطلب جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جتنا ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کرتا ہے، صفائی اور پاکی کو پسند کرتا ہے، تو یقیناً یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اچھا جی، تو مجھے یاد آ گئی سرکار کا فرمان کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ سرکار نا وہ نماز کے لیے جا رہے تھے نا، اچھی طرح غسل کیا، بہترین کپڑے پہنے، ٹوپی رکھی، اس سے پہلے تیل شیل لگایا، پھر جو ہے اوپر امامہ رکھا، پھر خوشبو لگائی، بڑا آگے کھڑے ہو کے سرما شرما ڈال کے، تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی۔ عرض کرنے لگے حضور آپ یہ تو عورتوں کی طرح بناؤ سگار پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، پاک صاف ہے، خوبصورت ہے، اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، وہ کردار کی ہو، وہ جسم کا حسن ہو، وہ لباس کا ہو، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے میں بن صبر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں عبادت کے لیے، تو اللہ خوش ہوگا کہ اس کا بندہ پاک صاف ہو کے اس کے سامنے آیا۔ بہت شکریہ۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں۔ ڈسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور آر جے مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، اور آج ہم طہارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو بہت اہم سوال ہوتا ہے ہر دفعہ ہی، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم اپنے ساتھ رکھیں، تو اس وقت پہ کس طرح سے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کس طرح سے متعارف کرایا جا سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں، نوجوان نسل جو ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرت اقبال وہ تو بہت زیادہ کہ نوجوانوں کے حق میں جو ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور باقاعدہ ان کی ایک پوری نظم بھی ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو بعض کا ہم نوجوان جو مغرب کی کہانیاں سنتے ہیں، اور بعض کا تو دیکھ کے کہ یہ مغرب میں لوگ جو ہیں
امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، یورپی کنٹریز میں رہنے والے جی یہ بہت خوبصورت ہیں، بڑے پاک باز ہیں، بڑے صاف ہیں. تو دیکھو یہ بعض کا اس میں کچھ مبالغہ میزیاں بھی ہو جاتی ہیں. حضرت اقبال نے کہا نا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی گھر کھلا. تو طہارت اور پاکیزگی سچی بات ہے، یہ اسلام کا تو امتیاز ہے. اور بدقسمتی سے ہم لوگوں نے لاپرواہی اختیار کی تو وہ پاک صاف رہتے ہیں کیونکہ وہ ہائیجینک جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں. ان کے اطباء نے، ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے بتایا کہ دنیا میں جو بہت ساری بیماریاں وہ گندگی اور غلاظت سے پھیلتی ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے جسم کو یا لباس کو، اپنے گھر کو، ماحول کو، گلی کوچوں کو، بازاروں کو، باغات کو وہ ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنے کے لیے، صاف رکھنے کے وہ مبالغے کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں وہ سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے گیا تو وہ چھٹی کے دن ہم نے کہا ہماری کلاس فیلو تھی، ہمیں اپنا گاؤں دکھاؤ. تو ہم دیہاتوں کی طرف نکل گئے تو ہم نے کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ لے لی. میرے پاس کچھ کیلے وغیرہ تھے تو مجھے بھوک محسوس ہوئی. میں نے نکالا ایک کیلا کھایا اور اس کا ایک چھلکا میں نے اچھال دیا کھیتوں کی طرف. تو وہ میم میرے ساتھ لڑ پڑی، مسٹر زہر یو آر اسپائلنگ آور لینڈ اینڈ یہ آپ ہماری زمین کو گندا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو میڈم کیلے کا چھلکا ہے اور یہ کھاد بنے گا اور کھیت کے اندر ہی میں نے پھینکا، کوئی سڑک پہ تو نہیں پھینکا کوئی سلپ ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ کھاد بنانے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، جب تک اس سے نہ گزرے اتنی دیر تک کیلے کے چھلکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس پہ تو مکھیاں آئیں گی، اس پہ گندگی پھیلے گی. تو آپ ہمارے ملک کو گندا نہ کریں، باقی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ حاصل کریں. تو کہتے پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ کس قدر پرٹیکولر ہے، مطلب کتنی ان کے اندر یہ سینس آف کلینلینس ہے. بلکہ یہ محاورہ بھی ہے کہ کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس، یعنی صفائی میں خدائی ہے. تو اللہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو اگر ہم شریعت محمدی کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اللہ اکبر، بلکہ یہ بات تو طے شدہ ہے اور متعدد حدیث میں بھی ہے کہ سرکار کے جسم مبارک کا جو پسینہ ہے اس کے اندر بھی ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو آپ اس قدر یقیناً اللہ کی وحی نازل ہوتی، یقیناً آپ پاک صاف رہتے تھے، لیکن آپ کثرت سے بہت زیادہ خوشبو بھی استعمال کرتے، عطر استعمال کرتے. تو اس بنا پر بھی ہر قسم کی بدبو، گندگی، غلاظت آپ کے وجود اور ماحول سے دور رہتی. گھر میں بھی ہر طرح کی صفائی اور ستھرائی کا ہوتا. اور فرماتے کہ اگر ناک بھی صاف کرنا ہے تو اس کے سپرے یا چھینٹے نہ اڑاتے، پھر وہ خاموشی سے علیحدہ جا کے اگر تھوک بھی پھینکنا ہے تو اس کو بھی فوراً دفن کیا جائے. اس دور میں یہ بھی تھا کہ کھلے پہاڑوں میں یا ایسی جگہوں پہ جا کے رفع حاجت ہوتی تو فرماتے اس کو پورے طور پہ تلف کر کے آؤ تاکہ وہاں گندگی نہ پھیلے، بدبو نہ پھیلے، کیڑے مکوڑے مکھیاں نہ اس پہ آئیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھانے کے لیے بھی آپ بیٹھتے تو ایک صحابی فرماتے میں بچہ تھا تو میں کبھی ہاتھ ادھر مار رہا تھا کہ ادھر مار رہا تھا کھانے کے لیے جہاں سے اچھی شے ملی. تو سرکار نے فرمایا بیٹے دھیان سے بیٹھو، کل بیمین کا وکل مما یلیک، بھائی امن سے کھاؤ، تسلی سے کھاؤ. کھانے کے لیے بیٹھے ہو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، اور پیٹ کے جو ہے وہ 4 حصے کرو، 2 میں خوراک ڈال دو، 1 میں پانی ڈال دو، اور چوتھا حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑو. تو گویا کہ آپ نے جو طبی اصول ہیں طہارت کے ساتھ ساتھ کے ہاتھ دھو کے کھاؤ. اکثر ہم دیکھتے ہیں بچے جو ہیں وہ رات چیختے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے پیٹ میں درد ہے. یہ درد کیوں ہے؟ ناخن جو ہے اس کے اندر میل پھنسی ہوئی تھی، یا مٹی میں کھیل رہے تھے، کھیلتے آ کے ایپل پکڑا ہے اور اسی طرح مٹی سمیت اس کو کھا گئے ہیں، یا اسی طرح کھانا کھا لیا، رفع حاجت کے لیے گئے، ہاتھ نہیں دھوئے، وہ گندگی غلاظت جو ناخنوں کے اندر پھنس گئی وہ پیٹ میں چلی. تو
تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری جو ہماری طبی بیماریاں ہیں وہ علائشوں کی وجہ سے، گندگیوں کی وجہ سے، تو نوجوان نسل کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ان کو پہلے ٹرین تو کیا جائے۔ یہ تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے۔ ماں باپ بچہ چھوٹا ہو تو اسی وقت بیٹا پہلے ہینڈ واش کرو اور دیکھو بسم اللہ پڑھ لی ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، اٹھنے سے پہلے بیٹا دعا مانگ لی ہے۔ تو بظاہر ہی چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان کو رفع حاجت کی ٹریننگ دی جائے، ان کو ٹوتھ پیسٹ کرنے کی ٹریننگ دی جائے، ان کو مسواک کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے، انہیں جرابے پہننے کا کہ جب اگر پاؤں دھوئے ہوئے ہیں تو انگلیوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، ان کو بھی خشک کیا جائے، نہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جرابے کیسے پہننے، جوتا کیسے پہننا ہے، ان کو بند کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، گندی جگہ پہ نہیں بیٹھنا۔ ہمارے اسکول میں ہوتے تو ماسٹر صاحب کہتے دیکھو یار کتا بھی بیٹھتا ہے تو دم مار کے جگہ صاف کرتا ہے، تو تم تو انسان ہو، تم مطلب یہ تو نہ ہو۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ جو وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنے مالک کے اشارے پر وہ فوجوں کے اندر گھس جاتے ہیں، جان کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، انسان تو بھی اپنے رب کا جو ہے وہ بندہ ہے اور وہ تیرا مالک و خالق ہے، کہ وہ گھوڑا ہو کے مالک کے ساتھ اتنا وفادار ہے، وہ تو مطلب کہ انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہوگا، تمہیں اپنے رب کے، اپنے نبی کے احکامات کا کوئی علم نہیں۔ تو لہٰذا ماں باپ، اساتذہ، مساجد کے اندر علماء، مشائخ، وہ ایسے موضوعات طہارت اور پاکیزگی کو ان کو ہائی لائٹ کریں، بعض شرم کی وجہ سے پوچھتے ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کہا بھائی شراز تم روزے ہی نہیں رکھ رہے، تو میں ساتھ جی وہ کپڑے پاک نہیں ہوتے تو میں اس لیے، میں بیوقوفا، روزہ رکھنے کے لیے کوئی غسل کرنا فرض واجب تو نہیں، تو روزہ ویسے بھی رکھ سکتے ہو، روزہ رکھ لو، کھا پی لو، اس کے بعد نہا دھو لو۔ تو یعنی اس بیچارے کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں تھا۔ تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بعض کا مسائل ہوتے ہیں کہ وہ انسان شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتا، علماء بھی نہیں بیان کرتے، میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ میں وہ امریکہ آیا تو میرے پوتے جو ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں، تو ہم نے پوچھا تم کیا وہاں پڑھتے ہو؟ کہتے ہم جا کے بستہ رکھ دیتے تو وہیں سے اٹھا کے واپس لے آتے ہیں چھوٹی کلاسوں میں، کہتے ہیں ہمیں پاس یہی سکھاتے رہتے ہیں ہاتھ کیسے دھونے، تو پورا اسی دھیان لگے رہتے کہ برش کیسے کرنا ہے، اور اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ سوری کیسے کرنی ہے، اسی پہ لگا دے تھینک یو کیسے بولنا۔ تو یعنی وہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ہم ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ ساتھ ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بہترین دین ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آئیڈیل شخصیت ہمارے پاس، اسلام ہمارے پاس ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ اس کو کس صحت کی کمی ہے۔ تو ہمیں صرف تھوڑا سا اپنے رویے درست کریں تو انشاءاللہ پھر ہر طرف سے خیر ہی خیر ہو۔ بہت زبردست طریقے سے آپ نے بتایا، اور ڈیفینیٹلی واقعی مطلب یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا آج کل کا خاص طور پہ جو ماں باپ ہے نا، ان کا تعلیم کے اوپر زیادہ دھیان ہے، تربیت پہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ ڈیفینیٹلی تربیت میں آتی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، حقوق نسواں کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کل تو یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، مطلب خواتین میں بھی، اور پھر یہ اتنا اچھالا گیا ہے کہ یہ مرد حضرات خواتین دونوں کے لیے یکساں دلچسپی کا باعث ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے حقوق نسواں جو کہ اسلام کی روشنی میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور لسنرز آپ لوگ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔